بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سڈ رائٹس کے معزز سامعین، ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ دوستو، جیسا کہ پچھلے دو پارٹ میں ہم نے آپ کو حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر حابیل اور قابیل کے جھگڑے کا قصہ سنایا۔ دوستو، پس کلام حاصل یہ کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی قربانی دے کر اپنے باپ کے پاس واپس آئے۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ یہ بات سن کر قابیل آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر سوچتا رہا۔ اس زمانے میں کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ قابیل نے حابیل سے کہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیرے فرزند کہیں گے کہ قربانی تو ہمارے باپ کی قبول ہوئی تھی، تیری نہیں۔ اس پر حابیل نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات عادل ہے، اگر تو مجھے مار دے گا تو میں تجھے ہرگز نہ ماروں گا اور حق برادری کو بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اور دوزخ میں جائے گا، جبکہ میں خلاصی پاؤں گا۔ حابیل کی بات سن کر قابیل اور بھی غصے میں آ گیا اور اس کا جانی دشمن بن گیا۔ وہ دن رات غصے میں کھولتا رہتا اور اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ کھوجتا رہا۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے تو قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر حابیل کو دیکھا۔ دوستو، یہ منگل کا دن تھا اور قابیل اس سوچ میں تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے مارے۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ شیطان، جو کہ ایک انسان کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سانپ ہے۔ اس نے سانپ کو زمین پر رکھا، ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کے سر کو کچلنا شروع کر دیا۔ سانپ مر گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوستو، تبھی قابیل نے ابلیس لائن سے تعلیم پا کر ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر زور سے مارا، جس سے وہ فوراً مر گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ حابیل کی لاش کو کندھے پر لاد کر گرد و عالم پھرنے لگا۔ زمین پر جہاں جہاں حابیل کا خون گرا وہ جگہ شور اور بنجر ہوتی جا رہی تھی۔ پس اللہ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تبھی ایک کبے کو بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کبا کوریدتا ہوا زمین کو، اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ دوستو، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دو کبے اللہ نے بھیجے اور دونوں آپس میں لڑے۔ ایک کبے نے دوسرے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور قبر کی مثل گڑھا بنا کر دوسرے کبے کو اس میں گاڑ کر چلا گیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کے کہ چھپاؤں اپنے عیب اپنے بھائی پر لگا پچھتانے۔ دوستو، سورہ مائدہ میں تفسیر سے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ مرا تھا کہ جس سے معلوم ہو کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ جب اس نے ایک کبے کی خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے دیکھی تو بہت ہی پشیمان ہوا۔ اس نے کبے کو دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا، اور جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے زمین، قابیل کو دبوچ لے۔ اللہ اکبر! تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبوچ لیا۔ قابیل نے منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین دبوچ لیتی۔ تبھی بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے ملعون، ابلیس نے تو اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ پھر وہ بولا کہ میرا باپ بھی گندم کھا کے آسی ہو گیا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پہ عتاب ہوا۔ آواز آئی، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحمی کب کی تھی جیسے تو نے کی ہے؟ تب قابیل کو زمین نے سینے تک دبا لیا۔ تب قابیل نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز محشر پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔
आमीन। दोस्तों, फिर काबिल ने कहा कि इस कलमे की मदद से मेरे भी गुनाह बख्श दे या रब। फिर आवाज़ आई, ज़मीन इसको छोड़ दे। तब ज़मीन ने काबिल को छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को इसके पास भेजा। उस फरिश्ते ने काबिल को नेज़े से मारा। फिर अल्लाह ने उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। फिर मारा, फिर ज़िंदा किया। इसी तरह उसका ये हाल क़यामत तक होता रहेगा। दोस्तों, जब मक्का से हज़रत आदम तशरीफ़ लाए तो हाबील को तलाश किया, मगर उसको ना पाया। आप लोगों से पूछने लगे, तब उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं। हज़रत आदम ने खाना पीना सोना सब तर्क कर दिया और उसके गम में रहने लगे। एक रोज़ जब आपको नींद आई तो अपने ख्वाब में देखा कि हाबील अलगयासू पुकारता है। आप नींद से उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। ऐसे में हज़रत जिब्राइल नाज़िल हुए और आपको सारा वाक़या से आगाह फरमाया। हज़रत आदम कहने लगे कि हम उसकी कब्र देखना चाहते हैं। काबिल से हम बेजार हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गिरिया ज़ारी मत कर, अल्लाह ताला भी काबिल से बहुत बेजार हैं। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम और बीबी हवा को लेकर हाबील की कब्र पर आ गए। हज़रत आदम ने देखा और बोले कि काबिल अगर हाबील को मारता तो उसका खून यहाँ मौजूद होता। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आपके फर्जंद का लहू ज़मीन ने खींच लिया है। हज़रत आदम ने कहा, लानत ज़मीन तुझ पर कि मेरे फर्जंद का खून पी गई। तब ज़मीन ने खून वापस उगल दिया। ये देखकर हज़रत आदम और बीबी हवा ने कब्र को खोदा, हाबील को बाहर निकाला और देखा कि उसका दिमाग निकल गया है और वो खून से तरबतर और आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर वो रोने लगे और उनको रोता देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की लाश को ताबूत में बंद करके अपने साथ ले आए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है, इस ताबूत को तमाम आलम के गिर्द फिराया। जिस जगह जाते परिंदे भी इस हाल पर गिरिया जारी करते और कहते कि भागना चाहिए इंसान से कि वो बेवफा और जालिम है, कि अपने भाई को मार डालता है। इसके बाद दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील को लेकर अपने मकान में आए और वहीं पे दफन कर दिया। उस वक्त उनके 120 फर्जंद थे, लेकिन सिवाय हाबील के कोई और ना मरा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के मरने से बहुत रंज और सदमा पहुंचा। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का किस्सा पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम किस्सा दर किस्सा आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सदका जारिया की नीयत से ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें।